السلام علیکم پیارے بچوں، پچھلا لیسن آپ نے پڑھا اور اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھیں اور اس میں آپ کو کام بھی دیا گیا تھا، جیسے خالی جگہوں میں صحیح لفظوں سے پر کیجیے، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے، اور اس کے علاوہ سوال جواب بھی تھے۔ امید ہے وہ آپ نے کر لیے ہوں گے اور جلدی انشاءاللہ آپ کی کاپیاں جمع ہوں گی اور وہ چیک کی جائیں گی، اور پھر ٹیسٹ بھی جلدی ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ اگلا لیسن ہے کمپیوٹر چلانے کا طریقہ۔ پچھلی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کمپیوٹر کو کس طرح کھولا اور بند کیا جاتا ہے۔ نیچے دی ہوئی تصویروں کو اسی ترتیب سے نمبر دیجیے جس ترتیب سے آپ کمپیوٹر کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ اس میں ایک نشان ٹرن آف کا دیا ہوا ہے، ٹرن آف پر کلک کرنا، پھر اس کے بعد میں بجلی کی سپلائی کھولنا اور اسٹارٹ بٹن، ٹرن آف پر کلک کرنا، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی، اور یو پی ایس کو کھولنا اور بجلی کی سپلائی بند کرنا، یہ ہے اسٹارٹ بٹن پر کلک کرنا، سی پی یو کے باہری حصے میں لگے پاور کے بٹن کو دبانا اور یو پی ایس کو بند کرنا۔ یہ پوری ترتیب دی ہوئی ہے۔ اب آتا ہے آپریٹنگ سسٹم۔ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کا سب سے اہم پروگرام ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر یا پھر سسٹم کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کئی پروگراموں کا سیٹ ہے جو کمپیوٹر نظام کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو کنٹرول کرنے اور اسے ٹھیک ڈھنگ سے چلانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کو ان لوگوں کے لیے آسان بناتا ہے جو کمپیوٹر کے پیچیدہ یعنی مشکل پروگرام کے بارے میں نہیں جانتے۔ دوسرے لفظوں میں آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے کمپیوٹر کو آسان بناتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر کا سب سے اہم پروگرام ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر یا پھر سسٹم کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کئی پروگراموں کا سیٹ ہے جو کمپیوٹر نظام کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو کنٹرول کرنے اور اسے ٹھیک ڈھنگ سے چلانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کو ان لوگوں کے لیے آسان بناتا ہے جو کمپیوٹر کے پیچیدہ پروگراموں کے بارے میں نہیں جانتے۔ دوسرے لفظوں میں آپریٹنگ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے کمپیوٹر کو آسان بناتے ہیں۔ مائکروسافٹ ونڈوز ہر کمپیوٹر میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ زیادہ تر کمپیوٹر مائکروسافٹ ونڈوز کے پروگراموں کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ اس پروگرام کو استعمال کرنا آسان ہے۔ اس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کمپیوٹر کی کمانڈز پر عمل کرتا ہے اور کمپیوٹر آپ کی کمانڈز پر عمل کرتا ہے۔ جس وقت کمپیوٹر کھلتا ہے مائکروسافٹ ونڈوز خود بخود کھل جاتے ہیں اور آپ کو نیچے دی ہوئی ان تصویروں میں سے کوئی ایک تصویر اسکرین پر نظر آتی ہے۔
ان تصویروں میں سے اس پر نشان لگائیے جو آپ کے کمپیوٹر پر نظر آتی ہے۔ ونڈوز 95، ونڈوز 98، ونڈوز 2000، ونڈوز NT، ونڈوز XP، ونڈوز وسٹا۔ ان تصویروں میں سے اس پر نشان لگائیے جو آپ کے کمپیوٹر پر نظر آتی ہے۔ جب آپ اپنے کمپیوٹر کو کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے ونڈوز کی تصویر آتی ہے، اسے ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ یہ ڈیسک ٹاپ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ سب سے اوپر ہے مائی ڈاکومنٹس آئیکن، اور پھر مائی کمپیوٹر آئیکن یہ ہے۔ ریسائکل بن آئیکن یہ ہے۔ ریسائکل بن یعنی کمپیوٹر میں جو چیزیں آپ کو پسند نہ ہوں اور جن کی ضرورت نہ ہو اس کو آپ ریسائکل بن میں ڈال سکتے ہیں۔ اس میں یا تو وہ زیادہ ٹائم تک رہے اور اس کے اوپر اور زیادہ چیزیں پڑ جائیں تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ورنہ اس میں ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پھر دوبارہ اس کی ضرورت پڑے تو دوبارہ سے آپ اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ جیسے ڈسٹ بن میں کوئی کاغذ ہم نے ڈال دیا، غیر ضروری چیز ڈال دی جس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ نہیں یہ دوسرے کام میں آ سکتی ہے، تو اس کو پھر ڈسٹ بن میں سے نکال لیا، کوڑے دان میں سے واپس نکال لیا۔ فولڈر، یہ فولڈر دیا ہوا ہے اس کی تصویر ہے۔ فائل، یہ فائل کی تصویر ہے۔ اور یہ اسٹارٹ بٹن ہے، لکھا ہوا ہے اسٹارٹ بٹن ہرے کلر میں۔ اور یہ جو ہے منیمائز ونڈوز ہیں یہ، اور یہ ٹاسک بار کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو ٹائم بتا رہا ہے یہ کلاک یعنی گھڑی۔ اسکرین کا زیادہ تر حصہ سادہ نیلا ہوگا یا نیلے رنگ پر کوئی نشان یا پھر ڈیزائن بنا ہوگا۔ پس منظر میں موجود ایسی تصویر کو وال پیپر کہتے ہیں۔ جیسے یہ جو تصویر بنی ہوئی ہے، یہ پیچھے جو کلر ہے یہ وال پیپر کہلاتا ہے۔ آپ ان فائلوں کو ہٹا کر ریسائکل بن میں ڈال سکتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں رہی، انہیں آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی ختم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سے یہ ڈیسک ٹاپ کے بارے میں پڑھائیں گے۔ ابھی آپ نے جو کام کیا ہے اس کی کاپی میں اس کو نوٹ کر لیں، خالی جگہوں کو اور سوال جواب کو، اور پھر اس کے بعد میں جب آپ کو بلایا جائے کاپی لے کر تو اسکول میں لائیں اور چیک کرائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔